بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ بغیر کسی اور مسلم ملک کی مدد کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 سال تک صلیبیوں اور یورپی افواج کا اکیلے مقابلہ کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ مسلمانوں کی کمزور حالت دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، مجھے یہ ڈر ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو ہمیشہ کے لیے صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے اور وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش جن حالات میں ہوئی وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ان کے والد اپنے شہر کے کوتوال کے ڈر سے اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر سے فرار ہوئے۔ وہ رات بڑی تاریک تھی اور راستے میں جنگل بھی بڑا گھنا اور ڈراونا تھا۔ اسی خوفناک جنگل میں صلاح الدین ایوبی نے جنم لیا۔ صلاح الدین کی پیدائش پر ان کے والد نے کہا کہ یہ بچہ کیسی سیاہ تقدیر کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ہم اس جنگل میں یوں بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ صلاح الدین کا باپ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو بچہ آنکھیں کھول رہا ہے اس کے ہاتھوں عالم اسلام کی نئی تاریخ لکھی جانے والی ہے اور صلیبیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزادی ملنے والی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عین اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے میں صحرائے گوپی کا ایک چرواہا تموجن ایک طوفان بن کر اٹھا اور چنگیز خان کے نام پر دنیا پر چھا گیا۔ اس خونخوار وحشی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں عالم اسلام نے جو تباہی اور بربادی ہوتے دیکھی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی چنگیز خان نے سقوط اسلامیہ کی تمام علامتیں وسطی ایشیا سے بغداد تک انسانی خون کے دریا میں بہا دی اور بغداد کو ہلاکو خان نے 1258 میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر کے صلیبیوں کو بھگا دیا۔ صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں پیدا ہوئے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 26 مارچ 1169 میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین زنگی خاندان کو ہٹا کر تخت نشین ہو گئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا اور معاہدے کے مطابق دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے قافلوں کو مسلسل لوٹتے رہے۔ رینالڈ ایک شاطر چالاک صلیبی تھا۔ اس نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کی رحم کی اپیل کو بھی مسترد کرتے ہوئے بہت سے حاجیوں کا بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کا مرتکب ہوا تھا۔ تو اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ 1186 میں رینالڈ نے بہت سی دوسری مسیحی حکومتوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطیم کے مقام پر گھیر لیا اور اسی مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا
اور اس گستاخ رسول کو حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا۔ فطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ بیت المقدس کے لیے ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں کی فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور انہوں نے عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل سپلائی پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان صلاح الدین کی مدد نہیں کی تھی، اسی لیے صلیبی ناکابندی کی وجہ سے شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو رسد نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر مسیحیوں کے حوالے کر دیا۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور جو محصور تھے ان کا اس نے قتل کر دیا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کر لیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کر دی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹے۔ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین کا ازلی دشمن تھا، وہ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور اسے ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا، جبکہ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ صلاح الدین ایوبی انتہائی شاندار فتوحات کے ساتھ 4 مارچ 1193 میں انتقال کر گئے۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین فوت ہوئے تو اس وقت ان کے پاس کل اثاثے، ان کی کل جائیداد کتنی تھی؟ صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جوہرات یا محلات نہیں تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں، اور انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کوئی دولت کے انبار نہیں چھوڑے۔ اس بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غریبوں میں تقسیم کر دی تھی، اور ان کی وفات کے وقت اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس بہادر مسلمان کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا ہے، اور آج بھی
یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں۔